من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. یہودیوں کے مدینہ منورہ میں کئی قبائل آباد تھے جن میں بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع یہ مشہور قبائل ہیں، اور چھوٹے چھوٹے تو بہت سے تھے، تقریباً اگر جوڑا جائے تو 20-22 قبائل ہوں، لیکن یہ بڑے 3 قبیلے تھے. لڑنا جھگڑنا ان کی سرش میں داخل تھا، اور عجیب بات یہ ہے کہ اپنے خاندان سے ہٹ کر غیر اسرائیلیوں سے تو یہ لڑتے ہی تھے، آپس میں بھی لڑتے تھے. اور حد یہ ہے کہ ان کے آس پاس جو مشرک آباد تھے کبھی کبھی یہاں تک ہوتا تھا کہ وہ ان کا ساتھ دیتے تھے اور اپنوں کی مخالفت کرتے تھے، اپنوں سے جنگ کرتے تھے. وہاں جو قبائل آباد تھے مشرکوں کے اس میں 2 بڑے قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج، اور ان دونوں کی لڑائی مشہور زمانہ تھی. اس کا قرآن مجید میں تذکرہ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، یہ احسان اللہ نے انہی حضرات سے جتلایا ہے کہ تم تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے جوڑا، ایسے ایک ہو گئے کہ اوس و خزرج کا نام مٹ گیا، گویا کہ اور دونوں کو انصار کہا جانے لگا. اللہ کا احسان ہے. اس وقت یہ دونوں اس قدر لڑتے تھے جو لمبی لمبی جنگیں ہوتی تھیں ان میں، اور تماشا یہ تھا کہ یہ تو جنگ کرتے تھے گویا کہ دو مقابل میں 2 بڑے خاندان تھے، اور ان کے ساتھ چھوٹے موٹے بہت سے خاندان ہو جاتے تھے، گویا کہ ایک اتحاد اوس کا ہوتا تھا اور ایک اتحاد خزرج کا ہوتا تھا.
اب یہ جو تھے یہودی، یہ بھی یہی تماشا کرتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے۔ بعض قبیلے ان میں اوس کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے اور بعض قبائل خزرج کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے۔ اب وہ الگ الگ اس میں مختلف روایتیں ہیں کہ زیادہ تر بنو قینقاع کا تعلق جو تھا وہ اوس سے تھا، اور بنو نذیر اور بنو قریظہ کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر جاتے تھے۔ لیکن جو جنگ بعاث ہوئی ہے اور بڑی مشہور جنگ ہے، وہ اوس و خزرج ان کے درمیان، اوس و خزرج کے درمیان بڑی لمبی جنگ چلی۔ اس جنگ میں یہ تینوں قبیلے شامل ہو گئے جنگ میں، کوئی اوس کے ساتھ شامل ہو گیا اور کوئی خزرج کے ساتھ شامل ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ قینقاع جو تھے وہ قبیلہ اوس کے ساتھ شامل ہو گئے، باقی لوگ خزرج کے ساتھ شامل ہو گئے۔ کبھی یہ ہوتا تھا اس کا الٹ بھی ہو جاتا تھا، لیکن حاصل یہ تھا کہ یہ جو تینوں قبیلے تھے یہ اوس و خزرج کی جنگوں میں بھی شریک ہو جاتے تھے، بجائے اس کے کہ امن و امان سے رہتے ہیں۔ ان کو کیا لینا دینا تھا کسی سے، لیکن سرشت میں بات داخل تھی، لڑنا جھگڑنا، تو ان جنگوں میں شامل ہوتے تھے۔ اور پھر یہاں تک ہوتا تھا کہ جب قتل کرتے تھے اور قیدی بنا کے لاتے تھے تو ظاہر ہے کہ اپنے ہی گویا کہ خاندان کے لوگ آتے تھے قیدی بن کر، قتل جن کو کرتے تھے وہ اپنے خاندانی کے لوگ ہوتے تھے۔ ظاہر ہے کہ تینوں قبیلے گرچہ الگ الگ تھے لیکن ایک ہی خاندان تھا، سب اسرائیلی تھے، کوئی الگ نہیں تھے۔ یہ تینوں کے تینوں اسرائیلی تھے، یہودی تھے اور اسرائیلی تھے۔ تو اب ہوتا ہی تھا کہ اوس کے ساتھ اگر قینقاع ہیں یا بنو نذیر ہیں، ادھر وہ ہیں دوسرے قبیلے کے لوگ ہیں، تو اب جب اوس و خزرج کی لڑائی ہوتی تھی اور کسی ایک کو فتح ہوتی تھی، جیسے جنگ بعاث میں جو جھگڑا ہوا تھا اس میں خزرج کو شکست ہوئی اور اوس کو فتح ہوئی، اب ظاہر جو خزرج کے ساتھ قبائل یہودیوں کے تھے ان کو بھی شکست ہوئی، اور ادھر دوسری طرف جو قبائل تھے انہوں نے قیدی بھی بنایا، قتل بھی کیا۔ اسی کا یہاں پر قرآن مجید میں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ تم اپنوں کو قتل کرتے ہو، اپنوں کو قیدی بناتے ہو، اور جب قیدی بن کر آتے ہیں تو فدیہ دے کے چھڑاتے ہو۔ جب قیدی بن کر آتے ہیں تو پھر فدیہ دے کر چھڑاتے ہو۔ کرتے یہ تھے کہ ظاہر جب وہ ان کے ہی خاندان ہی کے لوگ تھے، تین قبیلے گرچہ الگ تھے خاندان ایک تھا، اب جب قیدی بن کر آتے تھے تو آپس میں چندہ کر آ کے کسی طرح چھڑاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے یہی کب جائز تھا کہ تم قیدی بناؤ ان کو، تمہارے لیے کب جائز تھا کہ تم ان کو قیدی بناؤ، ان کو قتل کرو، اب جب قیدی بن کر آ گئے تو فدیہ دے کے چھڑا دو۔ تو یہ ساری ان کے اندر قباستیں تھیں، یا پہلے بھی تھیں اور آج بھی ہیں، یہ ان کا مزاج ہے اسرائیلیوں کا خاص طور پر۔ اور چونکہ یہودی مذہب ایک طرح سے اسرائیلی مذہب ہے، نسلی مذہب ہے، گرچہ اس میں ہم نے پہلے بھی عرض کیا تو وہ لوگ بھی شامل ہو گئے تھے، اوس و خزرج کے بعض لوگ اور وہاں کے بعض مشرکین اس قدر متاثر ہو گئے تھے یہودیوں سے کہ ایک تعداد تھی جو پہلے ثقافتی اعتبار سے اور کلچر کے اعتبار سے یہودی ہو گئی، اور اس کے بعد عقیدے کے اعتبار سے بھی یہودی ہو گئی۔ اور یہ ایک تاریخ ہے اس کی، اور ہمیشہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے کوئی ایک دم سے نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ پہلے آدمی متاثر ہوتا ہے، پہلے کلچر اختیار کرتا ہے، تہذیب اختیار کرتا ہے، آہستہ آہستہ اور رنگ پکڑتا ہے، یہاں تک کہ پوری طرح سے اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے، وہی عقیدہ اختیار کر لیتا ہے۔ اسی لیے یہ بات مستقل کہی جاتی ہے، مسلمانوں کو بھی کہی جاتی ہے کہ بھائی دوسروں کا کلچر مت اختیار کرو، دوسروں کا طریقہ مت اختیار کرو، اس لیے کہ آج تم نے اگر ان کا طریقہ اختیار کیا تو اس کا ڈر ہے کہ اگر ان کی تم فکر اختیار کرو اور پرسوں ان کا عقیدہ اختیار کرو گے تو ارتداد سامنے آتا ہے۔ یہ تہذیبی ارتداد ہوتا ہے پہلے مرحلے میں، اور اس کے بعد پھر فکری ارتداد ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر عقیدے کا ارتداد ہوتا ہے، اور وہ ہمارے سامنے ہے۔ ہندوستان میں کیا ہوا آپ دیکھ لیجئے، یہاں جو مسلمان ہیں پہلے مرحلے میں جو ارتداد کی شکل ہوئی وہ عقیدے کے ارتداد کی نہیں تھی۔ آج سے آپ 30 سال پہلے غور کیجئے، کوئی واقعہ سامنے نہیں آتا تھا، شاید کبھی کوئی بات پیش آ جائے کہ کوئی مرتد ہو جائے، اس کا تصور ہی نہیں تھا۔ لیکن ہاں جو تہذیبی ارتداد تھا وہ اپنی جگہ پر تھا، اور یہ تو انگریزوں کے زمانے میں کسی بڑے صاحب بصیرت انسان نے یہ بات کہی تھی، اور عجیب بات کہی تھی، یہ جملہ ہے ان کا کہ آج تمہیں چھپے ٹخنوں کی شکایت ہے
کل تمہیں کھلے گھٹنوں کی شکایت ہوگی۔ یہ ایک جملہ تھا، اس میں پوری تاریخ میں بیان کر دی۔ یعنی آج تم یہ دیکھ رہے ہو کہ لوگ انگریزوں کے پیچھے چل رہے ہیں، انگریزوں کی حکومت ہے، ان کا کلچر اختیار کرتے ہیں، لیکن ایک زمانہ آنے والا ہے کہ ہندوؤں کا جو کلچر ہے، ان کا جو دیو مالائی نظام ہے، اس کا ڈر ہے کہ کہیں کل مسلمان اس دیو مالائی نظام کو، اس کلچر کو نہ اختیار کر لیں۔ اور اشارہ ان کی دھوتی کی طرف، انگریزوں کی پینٹ کی طرف ہے اور ہندوؤں کی دھوتی کی طرف ہے۔ انگریزوں کی پینٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ٹخنے چھپے رہتے ہیں، اور ہندوؤں کی دھوتی میں کیا ہوتا ہے؟ گھٹنے کھلے رہتے ہیں۔ عام طور پر وہ بند کرنا چاہتے ہیں وہ کھل ہی جاتے ہیں۔ وہ ایک اشارہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جو قومیں غالب آتی ہیں، ان غالب قوموں کے اثرات مغلوب قوموں پر پڑتے ہیں۔ اگر مغلوب قوموں نے اپنے تحفظ کا انتظام مکمل نہ کیا ہو اور اس کے لیے ساری تدابیر اختیار نہ کی ہوں تو وہ خطرے میں ایک زمانہ تھا تو خطرہ اور تھا، اور آج کا جو خطرہ ہے وہ اور ہے، وہ ہمارے سامنے اس وقت جو صورتحال ہے کہ اب تو مسلمان نوجوانوں میں ابھی یہ بات نظر آ رہی ہے جس کا پہلے کوئی 1% تصور نہیں تھا، 1% تصور نہیں تھا کہ آج وہ ہندوانہ نظام اختیار کر رہا ہے۔ یعنی جو چیز ظاہری اعتبار سے بھی کچھ عجیب سی لگتی تھی اور شاید طبیعت کسی نہ کسی درجے میں ابا کرتی تھی، آج نوجوان جو شاید پہلے فقرے کستے ہوں گے لیکن آج ان چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ جب قومیں غالب ہوتی ہیں اور مغلوب قومیں اپنا تحفظ نہیں کر پاتی تو خطرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے یہاں پر، بہت بڑی ذمہ داری ہے یہاں پر کہ وہ اپنے تحفظ کا انتظام کریں، اپنے ملی تحفظ کا، دینی تحفظ کا، اپنے عقائد کے تحفظ کا، اپنی تہذیب کے تحفظ کا۔ اور یاد رکھیے کہ ایک جگہ بھی اگر آپ نے ڈھیل دی تو پھر آپ روک نہ پائیں گے سیلاب۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کیا ہے فرق پڑتا ہے، ارے لباس پہن لیا، ارے لباس پہن لیا، آج لباس پہنا ہے، کل وہ عقیدہ دماغ میں گھس جائے گا، پہلے وہ فکریں داخل ہوں گی، پھر وہ عقیدہ دماغ میں داخل ہو جائے گا، اور اسی طرح سے تبدیلی پیدا ہوتی ہے، تبدیلی ایک دم سے نہیں ہوتی۔ تو یہ جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ اوس و خزرج کے قبائل اور مشرکوں کے بعض قبائل یہودیوں سے ایسے مرعوب تھے، ان کے علم سے اور ان کے کلچر سے، ان کی ثقافت سے، ان کا ایک ایسا ہوا انہوں نے کھڑا کر رکھا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے یہ نہ جانے کہاں کی مخلوق ہیں، اور ان کو جو حیثیت حاصل ہے وہ حیثیت کسی اور کو حاصل نہیں۔ اور ظاہر ہے جب کسی کے بارے میں یہ تصور قائم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، آدمی وہ چیز اختیار کر لیتا ہے۔ تو نتیجہ یہ تھا کہ پہلے مرحلے میں تو انہوں نے کلچر اختیار کیا، لیکن ایک بڑی تعداد اس کے بعد ایسی ہو گئی جو باقاعدہ یہودی عقیدے کے مطابق وہ زندگی گزارنے لگی، وہ ساری چیزیں اختیار کر لی انہوں نے۔ وہی صورتحال یہاں اس ملک میں بھی ہمارے سامنے ہے۔ آج کلچر کا مسئلہ ہے، بلکہ اب کلچر کا مسئلہ بھی نہیں رہ گیا، بلکہ بعد عقیدے تک پہنچ گئی، اور آج کتنے واقعات پیش آ رہے ہیں، کتنی آسانی سے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے جو فکر کرنی چاہیے، ہماری دکان ہونی چاہیے، ہمارا مکان ہونا چاہیے، ہماری جو ضرورت کی چیزیں ہمیں ملنی چاہیے، 2 وقت کی روٹی ملنی چاہیے، معاملہ ختم۔ جو آخرت کا یقین ہے، آخرت کی دوسری زندگی کی جو فکر ہونی چاہیے، اور یہ تو یقین ہمارے سامنے کی بات ہے کہ دنیا میں ہر آدمی آتا ہے، مرتا ہے، چلا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں کیا ہمیں یہ خیال نہیں ہوتا وہاں کیا ہوگا؟ لیکن کتنے لوگوں کو خیال ہوتا ہے؟ ہم بجائے اس کے کہ خود فکر کر کے اپنے آپ کو درست کرتے، اور بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو پیغام دیتے، آج ہم دوسروں سے متاثر ہو رہے ہیں، ہمیں ہمارے ذہن و دماغ سے وہ باتیں نکل رہی ہیں، اور اللہ امتحان لیتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، اور آدمی عام طور سے امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ ایسی باتیں زبانوں سے لوگ نکالتے ہیں۔ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے ساری دنیا میں، مسلمان مظلوم ہیں، مقہور ہیں، اور ہر جگہ پیٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی ایک ایسی آزمائش ہے کہ ایسے موقع پر ایمان ڈگمگانے لگتے ہیں۔ اور یہ جملے مجھ سے لوگوں نے سنائے کہ کہنے والا کہہ رہا، مسلمان کہہ رہا ہے، ہوٹل میں بیٹھا ہے اور کہہ رہا، ارے اگر کوئی اللہ ہوتا تو مدد کرتا نا۔ یہ جملے مسلمانوں کی زبان سے نکلنا ہے کہ کوئی اللہ ہوتا تو مدد کرتا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں، کیا ہو رہا ہے وہاں، کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے امتحان لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس طرح مدد نہیں کرتا ایسے ڈھلم الیقین لوگوں کی جن کو اللہ کی ذات پر یقین نہ ہو، جن کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہ ہو، جو صرف ظاہری اسباب پہ بھروسہ کرتے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہ رکھتے ہوں۔ اللہ ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرتا۔
اللہ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے جو پورے یقین کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، جو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا یقین تھا کہ کچھ نہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے موقع پر ان کی ایسی مدد کی کہ وہ تاریخ کا ایسا واقعہ ہے کہ اس کے بعد دروازہ کھل گیا۔ لیکن ہمارا حال ایمان کا کیا ہے؟ ہماری ایمان کی کمزوری، ہمارے اعمال کی ناہمواری اور بے ترتیبی ایسی ہے کہ اس کے بعد اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ ایسے جملے زبان سے آدمی نکالتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اس امتحان میں اگر خدا نخواستہ ہم ناکام ہوئے تو اللہ تعالیٰ وہ دن نہ لائے کہ ہم خود بھی کہیں اس امتحان میں نہ پڑ جائیں۔ تو اس لیے بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں تک بات پہنچانے کی ضرورت ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، اور زیادہ رجوع کرو اللہ کی طرف، اور زیادہ مسجدوں کو آباد کرو، اور زیادہ نمازوں کا اہتمام کرو، اور اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق بنانے کی کوشش کرو۔ اور اس کو یاد رکھو کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ ایک عجیب غریب تصور مسلمانوں میں، اور میں سمجھتا ہوں وہ جو پڑھا لکھا طبقہ کہلاتا ہے اور ان میں بعض دیندار کہلاتے ہیں اور صاحب علم کہلاتے ہیں، لیکن اسلام کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے۔ اسلام نے جو تصور آخرت پیش کیا ہے، آخرت کا جو یقین پیش کیا ہے، دوسری زندگی کا جو یقین پیش کیا ہے، ساری قومیں اس سے خالی ہیں۔ قوموں کے پاس وہ یقین نہیں ہے آخرت کا، جس کے نتیجے میں بھٹک رہی ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو تو اللہ نے یقین دیا تھا آخرت کا۔ لیکن آج زیادہ تر پڑھے لکھوں کا حال یہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ترقی کرنی چاہیے، مسلمانوں کو آگے بڑھنا چاہیے، اور مسلمانوں کو ایک اقبال مند قوم کی طرح رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے ان کو عزت مل جائے، دولت مل جائے، معاشی ترقی ہو جائے، دنیاوی علم میں آگے بڑھ جائیں، بس یہ ان کے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ قرآن مجید بھرا پڑا ہے اس سے کہ یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ مسلمان بن جائے، کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ ایمان دلوں کے اندر راسخ ہو جائے، کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات 100% زندگی کے اندر داخل ہو جائیں، یہ کامیابی کا راستہ۔ اور صاف سن لیجئے اس کو اچھی طرح، یہ جو دماغ خراب کیے جاتے ہیں، اچھے لوگ متاثر ہوتے ہیں، لوگوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ناکامی کا سبب یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں آگے نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں کی ناکامی کا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے دین کو چھوڑا۔ اگر مسلمانوں نے دین کو اختیار کیا ہوتا مکمل طریقے پر اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی کو نمونہ بنایا ہوتا، آج مسلمانوں کا وہی حال ہوتا جو اللہ نے صحابہ کو مقام دیا۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے ساری دنیا کو مسلمانوں کے قدموں میں لا کے ڈال دیا۔ آج مسلمان رسوا ہیں، ذلیل ہیں، اس لیے رسوا اور ذلیل ہیں کوئی ایمان کو چھوڑا، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو چھوڑا، اس کے جزیات کو چھوڑا، اور دنیا کی اقبال مندی جو ان کو نظر آتی ہے اپنی آنکھوں میں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں تھوڑا سا یہ بھی چھوڑ دو، تھوڑا سا یہ بھی چھوڑ دو، تھوڑا سا اس میں بھی کاٹ اور چھانٹ کر دو، پھر ہم زیادہ عزت والے ہو جائیں گے۔ عزت والے نہ ہوں گے، ذلیل ہو جائیں گے۔ ہم نے پہلے ہی بات عرض کی تھی کہ تخت کا تختہ بنا دیا۔ ارے دروازے میں تخت جا نہیں پا رہا، تخت شاہی، اپنا دروازہ بڑا کرو، اپنے گھر کو بڑا کرو۔ تم تخت شاہی لانا چاہتے ہو، تخت شاہی کے ٹکڑے کیوں کرتے ہو؟ یہاں سے کونا کاٹا، یہاں سے کونا کاٹا، اب آ جائے گا، لے جاؤ۔ تختہ بنا دیا، رہ گئی کیا حیثیت تمہاری؟ تختہ مت بناؤ، تخت کو تخت رکھو، اپنے گھر کو ٹھیک کرو، اپنا نظام ٹھیک کرو، اپنے دروازے کو چوڑا کرو۔ یہ اصل طریقہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بھول ہے ہماری۔ تو وہاں بھی یہ صورتحال تھی، ایسے متاثر ہو گئے تھے کہ انہوں نے اختیار کر لیا تھا بہت سے ان کے مذہب کو، عقیدے کے اعتبار سے وہ چیز ان میں نظر آنے لگی تھی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں جو یہودی آباد تھے ان کا تذکرہ فرمایا کہ یہ جو مختلف قبائل تھے، ان کی جھگڑے لڑائیاں ہوتی تھیں اور یہ لوگ شریک ہو جاتے تھے، پھر سب کچھ کرتے تھے، اپنوں کو مارتے تھے، قتل کرتے تھے، قیدی بنا کے لاتے تھے، اور خاندان ایک ہی تھا، اور جب قیدی بنا کے لے آتے تھے ان کو چھڑاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی باتیں یہاں ارشاد فرمائی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے یہ پیمان لیا۔ پہلے یہ بات آئی ہے کہ پیمان لینے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ ہم نے تمہیں حکم دیا، جو حکم تاکید کے ساتھ دیا جائے اس کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے پیمان لیا۔ لیکن آپ اگر تورات میں دیکھیں ان کی مقدس کتابوں میں تو باقاعدہ اس کا ذکر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پیمان لیا، عہد لیا، انہوں نے عہد کیا۔ اس میں ایسے جملے موجود ہیں کہ جب خداوند نے تم سے کہا کہ تمہیں اس کی پوری طرح سے بات ماننی ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، تو تم نے کہا کہ خداوند جو بھی ہم سے کہے گا ہم اس کی تمام باتیں مانیں گے۔ اس طرح کی جملے تورات میں موجود ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ مختلف مواقع پر
نبیوں کے ذریعے سے ان سے عہد لیے گئے کہ تم یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کیے ہوئے جو عہود و مواثیق ہیں انہی کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اور یہ تو ایک جگہ باقاعدہ ہے کہ تم سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ نبی آئے گا، انبیاء تمہارے بعد آئیں گے، تم ان کی مدد کرو گے، ان پر ایمان لاؤ گے، لیکن اس کے بعد بھی تم پھر گئے۔ تو یہ جو انہوں نے عہد کیے تھے انہی عہد میں سے ایک عہد یہ بھی تھا کہ جب ہم نے تم سے پیمان لیا کہ تم نہ ایک دوسرے کا خون بہاؤ گے اور نہ اپنوں کو اپنے شہروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس کے گواہ تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم سے یہ کہا گیا کہ تم اپنوں کے خلاف ہرگز یہ کارروائی نہیں کرو گے، تم اپنوں کے خلاف ہرگز نہیں لڑو گے، اپنوں کو اپنے گھروں سے کیوں نکالو گے، تمہاری کیسی عقل ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود تم نے سب کچھ کیا۔ آگے وہی بات کہی جا رہی، اور اللہ نے جو اقرار کیا، اقرار کرایا، اس کا یہاں تذکرہ ہے کہ تم نے اقرار کیا، تم اس کے گواہ تھے۔ مطلب یہ کہ سب کے سامنے اس موقع پر نبیوں کے ذریعے سے اقرار کرایا گیا۔ اللہ تم سے یہ چاہتا ہے کہ ایسا تو نہیں کرو گے تم کہ اپنوں کو اپنے گھروں سے نکالو، اپنوں کو قتل کرو؟ کہ نہیں، بالکل نہیں، ہم اپنوں کو قتل نہیں کریں گے، ہم اپنوں کو گھروں سے نہیں نکالیں گے۔ کہا گیا تم گواہ رہنا اس بات کے، کہاں ہم گواہ، سب ہوا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی کچھ لوگوں کو ان کے شہروں سے نکالتے ہو، گناہ اور زیادتی کر کے تم ان کے خلاف دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آتے ہیں تو تم ان کا فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، جبکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا، جبکہ تم پر ان کا نکالنا ہی حرام تھا۔ یعنی سارے عہد و پیمان تم نے کیے، لیکن اب جب لڑائی ہوتی ہے تو آدھے ادھر چلے جاتے ہو، آدھے ادھر چلے جاتے ہو، اپنوں کو تم مارتے ہو، اپنوں ہی کو قتل کرتے ہو۔ جو تمہارے دوسرا فریق ہے، اب تمہاری خاندان کے ایک قبیلہ وہاں چلا گیا اور مقابل پہ تمہارے سامنے آ گیا، اب جب جنگ شروع ہوئی وہ تمہیں مار رہا ہے، تم اس کو مار رہے ہو۔ جب قیدی بنائے گئے اور ان کے گھروں سے نکال کر تم اپنے یہاں ان کو لا کر قید کر رہے ہو، اور وہ تمہیں اگر فتح دوسرے مخالف لوگوں کو ہوتی ہے تو تمہیں وہ قید کر رہے ہیں، لیکن تم بھی وہی خاندان ہو، تمہارا بھی وہی خاندان اور ان کا بھی وہی خاندان، دونوں ایک ہی تو خاندان ہے، دونوں اسرائیلی ہیں، اگرچہ قبیلہ الگ سے ہی۔ تو گویا کہ تم نے سارے غلط سلط کام کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جتلایا کہ تم سے عہد و پیمان تو یہ لیا گیا تھا کہ تم سکون سے رہو گے، ایک دوسرے کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے کسی کو، لیکن تم نے سب کچھ کیا۔ اور جب وہ قیدی بن کر آتے ہیں اب اس کے بعد تم چندہ جمع کرتے ہو اور ان کا فدیہ دیتے ہو، جس کو کہتے ہیں نا زخم دے کے مرہم لگانا، جو آج کل کی قوموں کا شیوا ہے، بڑی بڑی طاقتوں کا شیوا ہے۔ آپ امریکہ کو لیجیے اور دوسری قوموں کو لیجیے، ان کا کام کیا ہے؟ گھاؤ دے کر مرہم لگانا، قوموں کو لڑانا، ان کو ہتھیار سپلائی کرنا، پھر ایک کی مدد کرنا، کبھی دوسرے کی مدد کرنا۔ اس طرح سے دنیا کو کرپ کر رکھا ہے انہوں نے کہ انسانیت کا نام دنیا سے لگتا ہے مٹ گیا۔ یہی صورتحال دیکھو یہودیوں کی سرشت ہے اس وقت کہ دنیا کی قوموں نے اختیار کر لی ہے، اور امریکہ خاص طور سے، کیونکہ یہودی وہاں پر ایک بڑی تعداد میں ہیں اور اہم جگہوں پر وہ فائز ہیں، تو ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے دماغ سے نچاتے ہیں اس قوم کو، اپنی دماغ سے اس قوم کو نچاتے ہیں، اس پاگل قوم کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب بھی دی تھی، فہم بھی دیا تھا، دنیا بھی دی تھی، لیکن وہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس کو جس سے چاہتا ہے لڑاتا ہے اور جس کو جس کے ساتھ چاہتا ہے ساتھ کر دیتا ہے۔ وہی صورتحال سامنے ہمیں نظر آتی ہے۔ تو فرمایا کہ تم یہ کام کرتے ہو کہ پکڑ کے لاتے ہو پھر فدیہ دیتے ہو ان کا، وہی والا قصہ ہوا کہ زخم لگاتے ہو پھر اس کے بعد زخم پر مرہم چھڑکتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جبکہ تم پر ان کا نکالنا ہی حرام تھا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اب کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے؟ ظاہر ہے یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید کو ہمیں لینے کی ضرورت ہی نہیں، کتاب سے مراد یہاں تورات ہی ہے، یعنی جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور اس میں جو تمہیں احکامات دیے، ان احکامات میں بھی تم کتر و بیبند کرتے ہو، کچھ کو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے، آدھی کتاب کا اقرار کرتے ہو آدھی کا انکار کرتے ہو، جو تمہارے اپنے منشا کے مطابق ہو، جہاں تمہیں فائدہ نظر آئے اس کو مان لیتے ہو، اور جہاں تمہیں کوئی نقصان نظر آتا ہے دنیا کے اعتبار سے تم اس کا انکار کرتے ہو۔ یہودیوں کا بھی حال پوری طرح یہی تھا۔ آگے جو ذکر آ رہا ہے، آخری جو آیت یہاں بھی پڑھی گئی، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون،
آخرت کا عقیدہ ان کے یہاں اتنا کمزور ہو گیا تھا، اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ وہ سب کچھ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں عزت مل جائے، یہاں ہمیں ہر طرح کا عہدہ اور منصب مل جائے، اقبال دنیا کا حاصل ہو جائے، اسی لیے ہماری ساری تگ و دو ہے، اسی لیے ہماری ساری عبادتیں ہیں اور ساری محنت۔ آخرت کا تصور ہی گویا کہ ان کے ذہنوں سے محو ہو گیا تھا۔ یہی حال یہودیوں کا تھا، اور آج ہمارے بہت سے پڑھے لکھے مسلمان ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے۔ ان کے پیش نظر کیا ہے؟ مسلمانوں کو حکومت مل جائے، مسلمانوں کو طاقت مل جائے، مسلمانوں کو علم کے میدان میں بہت آگے بڑھ جائیں۔ یقیناً یہ سارے اسباب ہیں اور ان اسباب کو بھی ہمیں اختیار کرنا چاہیے، لیکن مقصود کیا ہے؟ اصل مقصود کیا ہے؟ اصل مقصود تو اللہ کی رضا ہے اور آخرت کا وہ یقین ہے جس کے نتیجے میں آدمی کی زندگی صحیح رخ پر آتی ہے۔ اگر وہ یقین نہیں ہے، وہ بادشاہ بن کر ظالم بادشاہ بنے گا، وہ بڑا اپنے وقت کا سائنسداں بنے گا اور بڑا وہ عالم بنے گا اور صاحب علم بنے گا، اور سب کچھ کرنے کے بعد وہ جڑیں کاٹے گا۔ اور یہ ہو رہا ہے۔ اگر ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ سب سے بڑی چیز ہمارے لیے ایمان اور عمل صالح ہے، اور یہ مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ بعض حصہ کتابوں کا مانتے اور بعض نہیں مانتے۔ اب ظاہر ہے اپنی کتاب کو نہیں مانتے تو بھی قرآن کے بارے میں کیا کہا جائے جو اب نازل ہوا؟ حالانکہ قرآن مجید کا ماننا، اس پر یقین کرنا بھی حقیقت میں اپنی کتاب پر یقین کرنا۔ تمہاری کتاب میں تو لکھا ہوا کہ آخری نبی آئیں گے، ان کی علامتیں ہیں، ان پر یہ کلام اترے گا۔ اب تم اگر اس کلام کو نہیں مانتے تو حقیقت میں تو اپنی کتاب کو نہیں مانتے۔ اگر اس کلام کو نہیں مانتے، اس آخری کلام کو، اللہ کا کلام، تو اپنی کتاب پر کوئی پورا یقین نہیں رکھتے۔ لیکن وہ اور چیزوں کو نہیں مانتے تھے، یہ تو بہت آگے کی چیز۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ فرمایا بس تم میں جو ایسا کر رہا ہے اس کا بدلہ اس کے سوا ہے ہی کیا، کہ دنیاوی زندگی میں بھی اس کے لیے رسوائی، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے۔ اور تم جو کچھ بھی کرتے رہتے ہو اللہ سے بے خبر نہیں، جو تم کچھ کرتے رہتے ہو اللہ سے بے خبر نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بات فرمائی کہ تمہاری یہ حرکتیں ایسی ہیں کہ اس کا بدلہ سوائے اس کے کہ دنیا میں رسوائی ہو، تمہیں ذلت ہو، اور کیا ہے اس کے سوا؟ اور ہوا وہی۔ یہ تینوں قبیلے بطور خاص، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، ذلیل ہو کر مدینے سے نکالے گئے، ذلیل ہو کر مدینے سے ان کو نکالا گیا، ذلت کے ساتھ نکلے۔ اور یہ لکھا ہوا ہے سیرت کی کتابوں میں، حدیثوں میں آتا ہے کہ اس طرح نکلے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو ڈھایا، اور کھانا بدوشوں کی طرح جتنا سامان لے جا سکتے تھے وہ اپنے کاندھوں پر رکھا اور کاندھوں پر رکھ کے لے گئے۔ اور ایک قبیلے کا قصہ یہ ہوا کہ جب وہ انہیں غداری اور بدہضی کی اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرفت کی ان کی، اور سب قابو میں آ گئے، پکڑے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا فیصلہ تمہاری کتاب کے مطابق ہوگا، ہم فیصلہ نہیں کریں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے عالم سے فیصلہ کروایا، اور انہوں نے کہا کہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر جنگی قیدی ہوں تو ان کو، قیدیوں کو سب کو قتل کر دیا جائے، جو بچے ہوں اور عورتیں ہوں ان کو غلام بنا لیا جائے، اور جتنے نوجوان اور جنگجو ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ یعنی یہ ساری ذلت ان کے ہاتھوں ہوئی، خود انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہاں یہ تو ہماری کتاب میں فیصلہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو کچھ انہوں نے وہاں پر کیا تھا، اللہ نے دنیا میں بھی ان کی ذلت لکھ دی، اور ذلت سب کے سامنے آئی کہ وہ بہت ہی بے حیثیت ہو کر، ذلیل ہو کر وہاں سے نکلے۔ خزي في الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور ظاہر قیامت میں تو ان کو سخت ترین عذاب کی طرف پلٹایا جائے گا۔ اس قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے، اور تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، کرتے رہے ہو، اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم جو سازشیں کرتے رہے، مسلمانوں کے خلاف کیا کیا نہیں کیا انہوں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فیصلے کے لیے بلایا اور ایک قلعے کے نیچے بٹھایا، اور ایک بدبخت اوپر چلا گیا اور بڑا پتھر لے کر گیا، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ اوپر سے پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھینک دے اور آپ کی کوئی کی شہادت ہو جائے۔ لیکن اللہ نے آپ کو بتا دیا، آپ کے ساتھ تو اللہ کا نظام تھا، اللہ کی وحی تھی، بطریق وحی معلوم ہو گیا آپ کو کہ یہ واقعہ پیش آنے والا ہے، آپ وہاں سے ہٹ گئے، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اس طرح کی کتنے واقعات آپ کو زہر یہودی نے دیا، اور بھی اس طرح کے درجنوں واقعات ہیں بدہضی کے، کہ مسلمان عورت ایک بازار میں چلی گئی، اس کو رسوا کیا، 10 قصے پیش آئے۔ آخر میں خود ہی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم جو معاہدہ ہوا تھا ہم اس کی پاسداری نہیں کر سکتے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پھر ان کو سزا دی، اور مشرکوں کی مدد کرتے رہتے تھے. مکے کے مشرکین تھے، ان کا ساتھ دیتے تھے، وہ بھی آ کر کہتے تھے کہ اگر تم ساتھ دو تو ہم ان کی چھٹی کر دیں. تو یہ ساری ان کی خباثتیں تھیں. عہد کرنے کے باوجود، معاہدہ مسلمانوں سے کرنے کے باوجود اس کا نتیجہ یہ ہوا. اور ظاہر ہے کہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھیں. اسی کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے. تمہاری سازشوں کو جانتا ہے، تمہاری بدعہدیوں کو جانتا ہے، اندر کی خباثتوں سے واقف ہے. اب اس کا جو نتیجہ نکلنا تھا اس دنیا میں ذلت و رسوائی کی شکل میں، وہ اللہ نے نکالا کہ تم مدینے سے رسوا ہو کر نکلے، اور آخرت میں جو کچھ ہونا ہے وہ اپنی جگہ پر. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا خرید لی ہے، تو نہ ہی ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. اب یہ دنیا آخرت کے بدلے دنیا خرید لی ہے، یہودیوں کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے تو یہ کام بہت بھرپور طریقے پہ کیا، اور اس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے کہ فتویٰ بتانا ہوتا تھا. یہ دیکھتے تھے جیب کتنی موٹی ہے، جیب کتنی گرم ہے، بس دیکھ لیتے جیب گرم ہے تو مسئلہ پوچھنے والے سے اس کا انڈیا بھی معلوم کر لیتے، یہ بتا تمہیں کیسا فتویٰ چاہیے اور کتنے دو گے. جیسے تم جیب خالی کرو گے ویسے ہی فتویٰ ملے گا. تو یہ گڑ گڑ کے فتوے دیتے تھے، اپنی طرف سے لکھ کر دے دیتے تھے کہ یہ کتاب الہی میں ہے، وہ سب گزر چکا ہے اوپر، اور وہ اللہ کی کتاب کا حصہ نہیں ہوتا تھا، وہ اپنی منمانی کرتے تھے. اس طرح کی حرکتیں ان کی تھی. گویا انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے. اس کا بھی میں نے تذکرہ کیا کہ آخرت کا تصور اور آخرت کا یقین ان کے دماغوں سے نکل گیا. اس کا نتیجہ ظاہر ہے. اس طرح دنیا میں محو ہو گئے تھے، منہمک ہو گئے تھے کہ اب اس کے بعد پھر ایمان و یقین کی باتیں اور عمل صالح کی تلقین، یہ سب ان کے زندگیوں سے چیزیں نکل گئیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو سزا متعین کی تھی وہ سزا دی، اور ذلت و نکبت و پستی ان کے لیے اللہ نے لکھ دی. اور 1000 سال 1500 سال سے اسی نکبت و پستی میں رہے. اس کی پوری تفصیل ہے تاریخ میں کہ جس ملک میں وہ رہے وہاں پر ذلیل ہو کر رہے، مارے گئے، لیکن کہیں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے. جیسے کوئی ذلیل قوم ہوتی ہے، جاتی ہے، گندگی کے ساتھ رہتی ہے، وہ اسی گندگی کے ساتھ ملکوں میں رہے. آخر میں جب دنیا عاجز آ گئی تو مسلمانوں کے سر ان کو تھوپ دیا. ہوا یہی اصل میں، یہ جو اسرائیل بنایا گیا ہے، یہ دنیا جب یہودیوں سے عاجز آ گئی تو انہوں نے ساری دنیا کے یہودیوں کو اسرائیل میں یہ کہہ کر آباد کر دیا کہ یہی تو تمہارا اصل ملک ہے، تم تو یہیں کے رہنے والے ہو. اور مذہبی بات چیزیں دکھا دی ان کو، سب بات دکھا دیے کہ یہاں آ کر آباد ہو جاؤ. اور غلطی مسلمانوں سے بھی ہوئی کہ بڑی آسانی سے زمینیں فروخت کر دی مسلمانوں نے، اور کچھ ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ کن لوگوں کو لا کر وہ آباد کر رہے ہیں. وہ لوگ، وہ قوم جس کے بارے میں امریکہ کا جو سب سے پہلا قانون بنانے والا اس نے لکھا تھا کہ اگر یہ امریکہ میں آ کر آباد ہوئے تو ایک دن ہوگا کہ یہ آقا ہوں گے، امریکہ والے غلام ہوں گے. یہ ان کی سرشت میں ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں مار بھی کھاتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں. ہر دنیا قوموں میں یہ سب حرکتیں کرتے رہے، ذلیل ہوتے رہے. تو آخرت کا جو تصور و یقین ہونا چاہیے وہ تو تھا ہی نہیں، بس دنیا کے چکر میں پڑے رہے. اور آپ جانتے ہیں ان پروٹوکول میں جو چیزیں ہیں انہوں نے تو کھل کر یہ بات لکھی ہے کہ 2 چیزیں ہمیں اختیار کرنی ہے. ایک دنیا کے معاش پر قبضہ کرنا ہے، اقتصادیات ہمارے ہاتھ میں ہوگی، اور میڈیا ہمارے ہاتھ میں ہوگا، بھی دنیا ہمارے ہاتھ میں ہوگی. اور اس پر انہوں نے عمل کر کے دکھایا. لیکن ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا کیوں تھا. اسی دنیا پر توڑنے کے لیے بھیجا تھا. مر کے نہیں جانا ہے، سب دنیا میں زندہ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کس طرح ذلت کی موتیں ان کو دیتا، اور پھر اس کے بعد جو وہاں کا آخرت کا عذاب ہے اس کا کون تصور کر سکتا ہے. تو چونکہ آخرت کا تصور ہی ختم ہو گیا تھا تو دنیا میں یہ ساری حرکتیں کرتے رہتے تھے. اور یہاں مسلمانوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تمہیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے. یہاں کی عزت، یہاں کی دولت، یہاں کی حکومت، یہاں کی طاقت، یہاں کا رکھ رکھاؤ اور یہاں کی دنیا کی عیش و عشرت و ساز و سامان، تم اگر سمجھتے ہو کہ یہی سب کچھ ہے اور اسی کے لیے تم ساری محنت کر رہے ہو تو یہ خطرناک بات. تو اس کا ذکر قرآن مجید میں آگے ایک جگہ آیت میں پوری اس کی وضاحت ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے کاروبار، یہ تمہارے گھوڑے اور تمہارا ان کا نا آباؤکم و ابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها
अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही। साफ कह दिया गया कि दुनिया का साजो सामान अगर तुम समझते हो तुम्हारी सब कुछ है, अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से तुम्हें ज्यादा पसंद है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद से ज्यादा पसंद है, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, तो इंतजार करो कि अल्लाह का फैसला हो जाए, कि अल्लाह का फैसला हो जाएगा। अल्लाह ने साफ कह दिया कि दुनिया सब कुछ नहीं है, ये दुनिया तो अल्लाह ने इम्तिहान के लिए तुम्हें दी है, इसलिए नहीं दी है कि यहाँ इज्जत करो, यहाँ मजे उड़ाओ और समझो कि बस हम तो कामयाब हो गए, हम तो कामयाब हो गए। दुनिया में जो पुरानी तारीख है, मुसलमानों की कितनी हुकूमतें रही, क्या क्या तमाशे और क्या क्या खुराफात होती रही, वो नहीं असल है, वो तो एक जरिया है, एक सबब है कि हाँ अगर हुकूमत भी आपकी है तो आप पूरा जो इस्लामी निज़ाम है पूरी तरह जारी कर सकते हैं, नहीं है तो एक हिस्सा ऐसा है और बहुत मामूली हिस्सा है, इसका इजरा मुश्किल है। बाकी जो दीन पर अमल करने का काम और निज़ाम है, अगर आपने उसको भी छोड़ दिया तो आप कहीं के नहीं, खत्म हो गया किस्सा। हमारे लिए असल अल्लाह की बंदगी, हमारे लिए असल आखिरत की कामयाबी, और उसके लिए जो कुरान ने हमें निज़ाम दिया और अहादीस में उसकी तफसीरात और सीरत में उसका जो एक अमली नमूना हमारे सामने है, बस वही हमारी कामयाबी का रास्ता है। तो फरमाया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत के बदले दुनिया खरीद ली है, तो ना ही उनसे अजाब हल्का किया जाएगा, ना ही उनकी मदद की जाएगी। असल में वो चक्कर में रहते थे, कहते रहते थे क्या हमारे बाप दादा हमें छुड़ा लेंगे क़यामत में, और हमारे तो अंबिया इतने गुजरे हैं, हमारे बाप दादा थे वो बड़े अल्लाह के खास लोग थे, हम भी अल्लाह के चहीते हैं, हम तो खुदा के बेटे हैं, हमें तो आग छुएगी नहीं चंद दिन, हाँ वो भी चंद दिन भी क्या, बल्कि हम करीब ले जाए जाएंगे जहन्नम के और फिर हमको जन्नत में भेज दिया जाए। ये तसव्वुरात अजीब गरीब किस्म के थे। तो अल्लाह यहाँ कह रहा है कि धोखे में ना रहना, धोखे में ना रहना, उनकी मदद नहीं की जाएगी, ना ही अजाब हल्का किया जाएगा। अजाब से फेरा जाना और जहन्नम से निकाला जाना तो अलग बात है, अजाब हल्का भी नहीं किया जाएगा। वला हुम युनसरून, और ना उनकी मदद की जाएगी, कोई उनका ना नबी छुड़ाने आएगा, ना उनके बाप दादा छुड़ाने आएंगे, और ना कोई और किसी को फरियाद कर सकेंगे, ना ऊपर गुजर चुका है, ना कोई तावान लिया जाएगा, ना कोई फिदिया लिया जाएगा। पूरी दुनिया भी 10 दुनिया बनाने फिदिया में देना चाहे, अल्लाह ताला उससे कोई फिदिया नहीं है। बस वहाँ आखिरत का अजाब है ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने आखिरत को फरामोश किया, अल्लाह के हुक्मों को फरामोश किया, अल्लाह की किताबों को और उनकी तालीमात को फरामोश किया। अल्लाह ने उनके लिए कामयाबी कभी नहीं लिखी। और ये हम लोगों को, अहले ईमान को गोया कि सबक दिया जा रहा है कि तुम भी उनसे सबक लो, इबरत पकड़ो। अगर खुदा न खासा तुमने कुरान मजीद को छोड़ा, तुमने नबी को छोड़ा, नबी की तालीमात को छोड़ा, नबी की सीरत को छोड़ा, तुम आसमान के तारे तोड़ लाओ, लेकिन तुम दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। और दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर कामयाबी नजर आ भी जाए, सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, अल्लाह फरमाता है कि हम ढील दिए जाते हैं, ऐसी जगह उनको पहुंचा देते हैं कि उनको पता भी नहीं होता। और लोग समझते हैं बड़ी तरक्की हो रही है, वो तरक्की नहीं होती, अल्लाह की तरफ से ढील होती है और उसके बाद अल्लाह की तरफ से एकदम से ऐसी पकड़ आती है कि आदमी बच नहीं पाता। तो इसलिए इस हकीकत को समझना ज़रूरी है कि असल हमारी ये ज़िंदगी अल्लाह की बंदगी के लिए है, आखिरत की कामयाबी के लिए है, मौत की तैयारी के लिए है, और उसके लिए फिक्रमंदी पैदा की जाए, उसके लिए नस्लों की फिक्र की जाए, उनके सही दीनी तालीम का इंतज़ाम किया जाए, उनके दिमागों में ईमान को रासिख किया जाए, नौजवानों को सही रास्ते पर लाने की फिक्रें की जाएं। इसलिए कि आज हमारे सामने जो हालात हैं उसमें तन्हा अपनी फिक्र काफ़ी नहीं है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने भाइयों की भी फिक्र करें, आने वाली नस्लों की भी फिक्र करें, और उसके लिए जो तदाबीर है वो तदाबीर अख्तियार करें, जिसकी सबसे बड़ी बुनियाद ईमान की पुख्तगी है और आमाल की दुरुस्तगी। ईमान की पुख्तगी और आमाल की दुरुस्तगी, इंशाअल्लाह अगर ये मेहनत होगी तो अल्लाह दुनिया में भी कामयाबी देगा और आखिरत की कामयाबी इंशाअल्लाह इसी के नतीजे में मिलने वाली है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए और कबूलियत के फैसले फरमाए। ये मजमून यहाँ पर एक मुकम्मल हो गया और आगे अब जो आयतें हैं वो दूसरा मजमून है और तवील है और हो सकता है एक ही आध दिन हो। तो बस ये दर्स का निज़ाम आज इंशाअल्लाह मुकम्मल हुआ। कल अगर दिन होगा तो इख्तितामी कुछ बात इंशाअल्लाह करेंगे। व आखिर दावाना।